اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام بس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام باب کو برکت رحمت فضیلت عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں خوش آمدید۔ الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے بہت اچھی پیاری ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی جاتی ہے۔ آپ ان ویڈیو کو شیئر کریں۔ جو احباب سلسلہ منوریہ تارکیہ شاذلیہ میں بیعت ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ تو کافی احباب واٹس ایپ پر بھی رابطہ کرتے ہیں، پھر اسی طرح یوٹیوب پر ویڈیو کے نیچے اکثر کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، پھر واٹس ایپ پر اکثر میسج آ رہے ہوتے ہیں ہمارے تینوں چاروں نمبروں پر باری باری، اور پھر واٹس ایپ پر، پھر اسی طرح انسٹاگرام پر بھی میسج آتے ہیں، فیس بک پر بھی اکثر میں دیکھتا ہوتا ہوں کمنٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سلسلے میں بیعت ہونے کا طریقہ، سلسلے میں داخل ہونے کا طریقہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے سلسلے میں داخل ہونا ہے۔ اس کے لیے بہت ہی آسان ترکیب رکھی ہے۔ تو دیکھیں بیعت ہونا جو ہوتا ہے وہ کہہ لو کہ آپ اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ صرف ہاتھ نہیں ہوتا، آپ پورا کا پورا اپنے مرشد کے حوالے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پورا کا پورا مرشد کے حوالے کر رہے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ مرشد نے ہی آپ کو سنبھالنا ہے، مرشد نے آپ کو دیکھنا ہے۔ تو بیعت کا جو اصل مقصد ہے وہ روحانیت سے تعلق ہے، ظاہر سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کے مرشد نے آپ کو سلسلے کے اذکار دینے ہیں، سلسلے کے وظائف بتانے ہیں، جو سلسلے میں ہے وہ آپ کو دینے ہیں۔ اب جو ہمیں عطا فرمایا ہے ہمارے پیر و مرشد نے، ہم نے وہ آگے سلسلے میں تمام مریدین کو دینے ہیں، تاکہ جو احباب سلسلے میں داخل ہوں تو وہ سلسلے کے جو مین وظائف وہ لازمی کریں۔ تو اس کے لیے سلسلہ منوریہ کے یہ اذکار ہیں، آپ کے سامنے ہے، تحفۃ المنورین، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ آپ اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں جائیں گے تو اس کی یہ PDF فائل کا لنک موجود ہے، اور اسی طرح آپ ہماری روحانی درسگاہ والے نمبر پر میسج کریں گے کہ ہمیں تحفۃ المنورین سینڈ کر دیں، تو ہمارے تمام ہی جتنے بھی نمبروں سے آپ کو تحفۃ المنورین بھی سینڈ کر دیا جائے گا۔ اور جو احباب تحفۃ المنورین کتابی ہارڈ کاپی میں منگوانا چاہتے ہیں تو یہ فری آف کاسٹ ہے۔ ہمارے خادمین کو کہیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو یہ تحفۃ المنورین ہارڈ کاپی میں فری آف کاسٹ آپ کے ایڈریس پر سینڈ کر دیں گے۔ اس میں کوریئر کا خرچہ یا ڈاک کا خرچہ آپ نے دینا ہے، باقی اس کتاب کا PDF فائل کا اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہوتی ہے کہ دیکھیں بیعت کے جو تعلق ہوتا ہے، بیعت کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ روحانیت سے ہوتے ہیں، اس میں آپ کے مرشد نے آپ کو روحانی طور پر سنبھالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو سیدھی ڈائریکشن پہ لے کے چلنا ہے، آپ کو اولیاء کے رستے پہ لے کے چلنا ہے، آپ کو بزرگوں کے بتائے ہوئے رستے پہ لے کے چلنا ہے، آپ کو سلسلے میں لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب راہ سلوک پر چلتا ہے، طریقت پر چلتا ہے، تو بعض کا ہوتا ہے کہ بندہ ادھر ادھر ہوتا ہے، تو آپ کا مرشد ہی ہے، تو تھوڑا سا آپ ٹریک سے ہٹے، آپ کو پکڑ کے اس نے ٹریک پہ ڈھال دیا، اس طرف تھوڑا سا ہوئے پھر آپ کو اسے ٹریک پہ ڈھال دیا۔ اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض کا دنیاوی معاملات میں پریشان ہوتے ہیں، ہم روزی رزق کے معاملات میں پریشان ہوتے ہیں، ہم بیماری میں پریشان ہوتے ہیں، پھر ہمارا جو ہے نا وہ ذہن متزلزل ہو جاتا ہے، ہم بہت جو ہے نا وہ کہہ لو کہ وسوسوں کا اور اس طرح کے بہت سارے خیالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لو جی ہم تو سلسلے والے ہیں اور ہمارے اوپر یہ آزمائش کیوں آ گئی ہے، ہم سلسلے والے ہیں ہمارے اوپر بیماری کیوں آ گئی ہے، ہم سلسلے والے ہیں تو اب کیا ہے کہ ہمارے پیچھے دشمن کیوں پڑ گئے۔ تو دیکھیں یہ تو سارے معاملات اولیاء کے ساتھ بھی تھے، بزرگوں کے بھی ساتھ تھے، کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر آزمائش آتی تھی تو آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے نا وہ رگڑا لگانا ہوتا ہے اور اس کو پست کرنا، وہ نیچے گرانا ہوتا ہے۔ جو ہے نا وہ آزمائش کا یہاں اور روحانیت میں، طریقت میں آزمائش کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو اگر رگڑا لگ رہا ہے تو اس کو کھڑا کرنے کے لیے رگڑا لگ رہا ہے، اس کو اگر کسوٹی پر رگڑا جا رہا ہے تو اس کو پرکھنے کے لیے رگڑا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ سوچے لو جی اب کاروبار میرا ٹھیک نہیں چل رہا، میں تو بڑے سلسلے سے منسلک ہوں، میرا بڑا اچھا سلسلہ ہے، اور لوگ بولے لو جی تم تو فلاں سلسلے سے جڑے ہوئے
اور جو ہے نا وہ تمہارا حال دیکھ لو کیا ہے۔ بھائی آپ کا حال جو ہے وہ سلسلے ظاہری حال سلسلے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، باطن سے تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، باطن سے تعلق ہے کہ آپ کا پیر تو کامل ہے ہی ہے۔ دیکھو پیر کامل ہوتا ہے، مرید کامل ہونا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو سلسلے کے وظائف دیے ہیں، سلسلے کے جو ذکر و اذکار ہیں، اس کو پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ تو جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو سنت بھی ہے نا کہ جو کہہ لو کہ غربت ہمیں سنت میں ملی ہے، یہ غربت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ کہیں نا کہ لو جی، اکثر بولتے ہیں جی غریب ہم ہیں، تو بھائی یہ جو غریب کہہ لو نا، جو غریب آدمی ہے تو وہ سنت ہے، سنت میں وہ جی رہا ہے، سنت کے ساتھ جی رہا ہے، تو اس سے بڑی کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ معاملات دیکھیں، زندگی کے معاملات دیکھیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہی چیز ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم سلسلے سے جڑ جائیں گے، مال و دولت، ہمیں اسباب، گاڑیاں، کئی کچھ مل جائے گا، تو یہ پھر ہماری غلط فہمی ہے، ہماری غلط سوچ ہے جو ہمیں شیطان کے رستے پہ ڈال رہی ہے۔ جو سلسلے کا رستہ ہے، جو طریقت کا رستہ ہے، جو شریعت کا رستہ ہے، جو بزرگوں کا رستہ ہے، وہ تو آپ دیکھیں بزرگوں کے ظاہری معاملات، اور ان کے یہ ہوتا تھا بالکل سمارٹ ہوتے تھے، اور کئی دفعہ ہوتا تھا کہ جسم پر پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اصل یہی چیز ہے، یہ سنت ہے۔ تو ہم بھاگے ہیں پھریں کہ لو جی گاڑیاں نہیں ہیں ہمارے پاس بائکیں نہیں ہیں، ہمارے پاس اچھا گھر نہیں ہے، ہمارے ٹھاٹ باٹ والے طریقے نہیں ہیں، تو ہمارا سلسلہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا۔ بھائی سلسلہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو آپ کے باطنی معاملات کے لیے ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تحفۃ المنورین آپ پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پاکستان ٹائم 2 سے 4 بجے کے درمیان میں آپ نے، یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا، اس نمبر پر کال کرنی ہے، اور آپ نے کہنا کہ مجھے سلسلے میں داخل کر دیں، سلسلے میں بیعت کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو میں خود بندہ ناچیز سلسلے میں داخل کر دے گا، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو پھر تحفۃ المنورین بھی دے دیا جائے گا، اور آپ نے ان وظائف کو اپنا زندگی کا معمول بنا لینا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی ترقی ہوگی، آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، آپ کے لیے برکتیں رحمتیں ہوں گی، آپ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے۔ دیکھیں جب سلسلے میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں قلبی سکون ملتا ہے، اللہ رب العزت قلبی سکون میسر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس جگہ پر جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت وہاں پر آپ کو مطمئن کر دیتا ہے، آپ وہاں اعتماد کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اس ماحول میں، اس جگہ پر آپ کو بلیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ اس تھوڑے میں گزارا کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس تھوڑے میں ہی خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل روحانیت یہ ہے، اصل جو ہے وہ سلسلہ یہ ہے، نہ کہ سلسلہ ہم سوچیں کہ لو جی سلسلے میں داخل ہوتے ہی ہمیں تو جو ہے نا وہ بڑے لوازمات ہونے چاہیے، ہمیں تو بڑی گاڑیاں، تو بڑے بنگلے ہونے چاہیے۔ تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا، اس نیت سے داخل ہوں کہ یہ سنت ہے، جہاں ہم ہیں، جس حالت میں ہیں، ہم غریب ہیں، تو یہ غربت بھی ہمیں سنت ہی ملی ہے، اور ہم اسی طرح زندگی گزاریں، سنت کے مطابق گزاریں۔ جو لوگ دنیا میں اپنے کہہ لو کہ بہت ٹھاٹ باٹ اور پھر جو ہے نا گاڑیاں، بنگلے، بہت کچھ ان کو مل جاتا ہے، تو آخرت کے معاملات میں ان کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو بندہ غربت میں گزارتا ہے، سنت میں گزارتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ آسانی عطا فرمائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بندہ بولا جاؤ جی بالکل غریب ہوں، سارا کچھ نیچے بیٹھے، سارا جہاں دیکھیے جہاں اللہ نے آپ کو رکھا ہوا ہے، میں جہاں بیٹھا ہوں مجھے اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے، آپ جہاں بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا،
بندہ جو ہے نا امیر کبیر ہے، اس کے پاس گاڑیاں، نوکر چاکر، اس کے گارڈ ہیں، بہت بڑی کوٹھی بنگلے ہیں، بہت بڑا بزنس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے، اس کی آزمائش اپنی جگہ پہ ہے، ہماری آزمائش اپنی جگہ پہ ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ تو یہ نہ سوچے کہ لو جی ہم غریب ہیں یا ہم غریب نہیں ہے تو بندہ جی ہم بالکل زمین پہ بیٹھ جائیں اور غریب ہوں، کپڑے بھی اتار دیں اور پٹے ہوئے کپڑے پہنے تاکہ جو ہے نا وہ ہم سنت پوری کریں۔ نہیں، اللہ نے جہاں رکھا ہوا ہے آپ کو، یہ آپ کی ہی جگہ ہے، بہترین جگہ ہے۔ اب یہاں پر آپ رہیں اور صبر کریں، شکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے عبادت کریں، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تو جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں۔ تو جب ہم آتے ہیں جب ہم سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہم ٹھیک ہے نا، اگر ہم پہلے نماز میں پابندی نہیں کرتے تھے تو سلسلے میں داخل ہوتے سب سے پہلے آپ نے شریعت پر چلنا ہے۔ تو جب ہم سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں تو شریعت کے پہلے پابند ہوتے ہیں، طریقت کے بعد میں ہوتے ہیں، کیونکہ شریعت اوپر ہے، طریقت نیچے ہے۔ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہم نے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کا، باہر والوں کا، اپنے خاندان والوں کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا، ہم نے ہمسایوں کا، اپنوں کا، پرایوں کا، سب کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سلسلہ والا بندہ جو ہوتا ہے نا تو وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ سلسلے سے ہے، ہم نے وہ بننا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے وہ بننا ہے۔ جب آپ سلسلے میں داخل ہوں تو کوئی بھی دیکھ کر آپ کو یہ کہے گا یار یہ سلسلے والا بندہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بڑا مہذب، تہذیب اور اخلاق سے بات کرتا ہے، محبت سے بات کرتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2 مرتبہ بھی بات کر لو، 3 مرتبہ بھی کر لو تو یہ بندہ جو ہے نا اس کے ماتھے پہ بل نہیں آتے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں گے اور ٹائم پر رابطہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سلسلہ منوریہ تارکیہ شاذلیہ میں داخل سلسلہ کر دیا جائے گا اور وظائف دیے جائیں گے۔ اور خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں آپ دیکھیں گے ہم نے بہت ساری پروڈکٹ وغیرہ جو ہے نا وہ اس کا اہتمام کیا ہے کہ جو ہے آپ کہہ لو کہ شہروں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، قصبوں میں رہتے ہیں، اب کئی جگہ یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، آسانی سے نہیں ہوتی۔ اب ہر بندہ جو ہے نا وہ کراچی سے جا کے نہیں لے سکتا، ہر بندہ لاہور جا کے نہیں لے سکتا، ہر بندہ فیصل آباد، ملتان جا کے چیز نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی بندہ کہیں بیٹھا ہوا ہے تو وہ جو ہے نا اس کو اگر وہ سفر کر کے دور جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اس کو نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ اس کا چکر لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کو ملے اور بڑی مشکل سے ملے۔ تو ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ تسبیح ہے 1000 دانے والی، ٹھیک ہے نا، لکڑی کی تسبیح ہے اور بہت ہی پیاری ہے، نفیس ہے، ہاتھوں کو بالکل بھی یہ کھاتی نہیں ہے، بالکل اچھے دانے اس کے اوپر پالش ہوئی ہے۔ اب یہ تسبیح آپ 1000 دانے والی منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں یہ پیکٹ میں اسی طرح یہ تقریباً 8 نمبر دانہ بنتا ہے اس کا، 8 mm کا، تو یہ آپ ہدیتاً خانقاہ سے منگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ 100 دانے والی یہ موٹے دانے میں ہے، یہ میرے خیال 12 نمبر یا 14 نمبر دانہ بنتا ہے اس کا، یہ بھی منگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں 33 دانے والی بھی ہے، چھوٹے موٹے دانے میں میرے خیال 10 یا 12 نمبر کا، 10 نمبر کا شاید ہوگا یا 12 نمبر کا اس کا موتی ہوتا ہے، تو دانہ ہوتا ہے۔ یہ آپ ہمارے خانقاہ سے لکڑی کی منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پڑھائیوں میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہیں، اور جو ہے آپ چلے نہیں کرتے، پڑھائیاں نہیں کرتے، وہ بھی منگوائیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ کے گھر میں یہ چیز موجود ہوگی تو آپ کا دل کرے گا یار اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، چلو جی ہفتے بعد ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت ہی اچھی اور مضبوط چیز ہے، اور ہماری روحانی درسگاہ سے آپ یہ تمام ہی پروڈکٹ منگوا سکتے ہیں۔ ہماری شاپ کا یہ آن لائن بھی ہے، تمام ہی پروڈکٹ آن لائن بھیجی جاتی ہے، تو کوئی ہمارے یہاں پر آ کر لینا چاہے تو بھی لے سکتا ہے، تو اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں سلسلے کی برکتیں پانے کا اور سلسلے کی روحانیت نورانیت پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی رستہ ہے، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ ہم سوچیں گے نا کہ لو جی ہم ادھر چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے، اپنی مرضی کر لیں گے، اپنی مرضی سے اٹھیں گے، اپنی مرضی سے بیٹھیں گے، اپنی مرضی سے کریں گے، تو نہیں۔ جو سلسلے کا طریقہ ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی اسی طرح سلسلے کے فیوز و برکات پائے،
آگے ہمیں بھی اس کی تلقین کی، ہمیں بھی اس کا طریقہ بتایا کہ آپ نے جو ہے نا وہ سلسلے کے سب سے پہلے سلسلے کے وظائف کو اپنانا ہے، ٹھیک ہے نا، جو تحفۃ المنورین میں موجود ہے۔ تو آپ یہ جو ہے نا وہ آج ہی کتابچہ لے کر سلسلے کے وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے سلسلے سے نہیں ہیں لیکن آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ذکر کرنا چاہتے ہیں، سلسلے کے فیوز و برکات پانا چاہتے ہیں، تو بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ برکتیں دے، آسانیاں عطا فرمائے۔ یا قہار کے اعمال، اور یہ یا قہار کے اعمال بہت ہی کیا لوگ قہری اعمال ہوتے ہیں، اور خاص کر کے جس طرح ہمارے ارد گرد میں بہت سارے حاسدین رہتے ہیں، دشمن رہتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے دشمن بنے ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے کاروبار کے حسد رکھنے والے، کاروبار کا تو حسد تو آج کل عروج پہ ہے، ٹھیک ہے نا، بہت عروج پہ۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ مریض جو ہے وہ کاروباری حسد کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یا قہار کا عمل الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے یہ دیکھیں بہت ہی پیاری تصنیف ہے، اس میں جو ہے نا وہ یا قہار کے عمل کا طریقہ لکھا ہوا ہے، چلے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، پھر آگے اس کے اعمال موجود ہیں، نقوش، فلیتے، تعویذات موجود ہیں، اور اس میں جتنے بھی اعمال ہیں آپ یہ سارے کے سارے کر سکتے ہیں، اور یہ تا حیات کے لیے ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلا عمل یا قہار کا غیر موکل ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میری خواہش ہے، میری جو ہے نا وہ کہہ لو کہ ایک آپ سے گزارش بھی ہے کہ ہر بندہ یا قہار کا عمل کرے۔ جو اپنا کاروبار کرتے ہیں ان کو تو یہ 100% ان کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم نے بابے نہیں کریٹ کرنے، ہم نے بابے نہیں بنانا۔ آپ نے یا قہار کا عمل کر لیا، اس کی پڑھائی کر لی، اس میں اعمال موجود ہیں، آپ نے وہ بھی اسٹڈی کر لیا، دیکھ لیا، آپ نے سب سے بڑا ایک کام کر لیا کہ آپ نے اللہ کا ذکر کیا اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، یہ سب سے بڑا کام کر لیا۔ آپ 2 نمبر قسم کے بابوں کے پاس جانے سے بچ گئے، ہزاروں لاکھ روپے دینے سے بچ گئے، ذلیل و خوار ہونے سے بچ گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہم اس کے پاس بابے کے پاس گئے، وہ کیا پڑھتا ہے، سفلی پڑھتا ہے، کالا پڑھتا ہے، شرکیہ کلام پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ یا قہار پڑھ رہے ہیں، اور جو بندہ یا قہار کا عامل ہوتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، تو الحمدللہ اس کے اوپر جادو اٹیک نہیں کرتا، اس کے اوپر حاسدین کی طرف سے حسد اٹیک نہیں کرتا، نظر بد اٹیک نہیں کرتی، اور وہ ہر طرح کے معاملات سے محفوظ رہتا ہے۔ یا قہار کے عمل 3 کرواتے ہیں ہم۔ پہلا عمل جو ہوتا ہے وہ یا قہار، صرف یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر باموکل یا قہارو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ نام موکل، یعنی کہ جو سائل پڑھ رہا ہے اس کے نام کا موکل استخراج کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور بنا کے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کو پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسری ترکیب یہ ہے، اور اس کے بعد پھر حاضرات کا عمل یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے پھر آگے چیزیں مخلوق حاضر ہوتی ہیں، سامنے آ جائیں گی، آپ کے بات کریں گی، آپ سے ملاقات کریں گی۔ تو جو بھی اب آپ عمل کرنا چاہتے ہیں روحانی درس کے والے نمبر پہ رابطہ کریں گے، یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 032511161919، تو یہاں پر رجسٹریشن کروائیں گے، آپ کو PDF فائل سینڈ کر دی جائے گی، آپ کو کتاب مل جائے گی، اس میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اس کی اگلی منزل آپ کرنا چاہتے ہیں باموکل، تو اس کی بھی رہنمائی ہو جائے گی۔ اس سے اگلی منزل نام موکل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی آپ کو رہنمائی ہو جائے گی۔ اس کے آگے آپ اس کے حاضرات کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو اس کی انشاءاللہ تعالی اجازت مل جائے گی، اور مکمل نگرانی میں عمل کروایا جائے گا۔ اللہ رب العزت تمام باپ کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔